السلام علیکم، میں ہوں ابو بکر بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں اعتدال نیوز۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ وہ اس سے قبل مختلف انتظامی عہدوں پر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے ڈپٹی کمشنر ڈی اے خان بھی اپنے فرائض سر انجام دیے تھے اور اس وقت وہ سیکرٹری ایجوکیشن کی پوسٹ پر کام کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ سیکرٹری تعلیم معتصم بلا شاہ صاحب ہیں۔ تو ہم ان سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ادھر ثوابی میں ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے۔ تو پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس بات سے آغاز کرتے ہیں کہ جب انہوں نے محکمہ تعلیم میں بطور سیکرٹری چارج سنبھالا تو ان کو کن چیلنجز کا سامنا تھا؟ جی سر۔ تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو آپ کا اور آپ کی ٹیم کا شکریہ کہ آپ ایجوکیشن میں اتنا دلچسپی لیتے ہیں کہ عید کے اگلے ہی دن آپ ڈی اے خان سے ثوابی تشریف لائے اور ایجوکیشن کے بارے میں خود جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھائی بہن ہیں ان کو یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح ہے کہ تعلیم جو ہے یہ صوبائی حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ چیف منسٹر صاحب کی، چیف سیکرٹری صاحب کی، منسٹر صاحب کی، پوری کیبنٹ کی اور پوری پروونشل اسمبلی کی اور پوری حکومت کی یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، ٹھیک ہے۔ میں جب اس ڈپارٹمنٹ میں آیا تو ظاہر ہے کہ حکومت کے جو جس طرح میں نے بات کی کہ یہ ٹاپ پرائیورٹی ہے، تو حکومت کی ٹاپ پرائیورٹیز کو ہر صورت مکمل کرنا تھا ٹائم لائن پہ اور کرنا ہے۔ فار ایگزامپل جتنے ترقیاتی منصوبے ہیں تو ان سارے منصوبوں پہ کام کی رفتار کو تیز کرنا، ان کو مکمل کرنا۔ مثلاً حکومت کے نئے 1000 کمیونٹی اسکول ہے، سیکنڈ شپ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے حکومت کا۔ اس میں 1100 سے زیادہ اسکول ہے، ان کو آپریٹ کرانا، اور اس کے علاوہ سنگل نیشنل کریکولم کے تحت چھٹی سے 8ویں تک جتنی کتابیں ہیں وہ، اور نرسری سے 5 تک جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو بروقت تیار کرنا، اسکولوں تک پہنچانا۔ 3 بلین کی ایک بہت بڑی پروجیکٹ ہے حکومت کی فرنیچر کی، تو وہ فرنیچر کی وہ سپلائی، وہ پروکیورمنٹ، یہ سارا کام جو تھا ہم نے مڈ جون تک مکمل کرنا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر حکومت کے ٹاپ پرائیورٹی منصوبے ہیں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، مثلاً وہ ریکنسٹرکشن آف اسکول ہے، اپ گریڈیشن آف اسکول ہے، اسٹرینگتھننگ آف لیبارٹریز ہے، مسنگ فیسلٹیز ہے، اور بہت سارے ایسے کام تھے جن کو ہم نے ایک ٹارگٹ کے ساتھ آگے لے جانا تھا، مکمل کرنا تھا۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے اور جو حکومت کی جو مسلسل نگرانی ہے، اس کی وجہ سے ہم تقریباً تمام اہداف کو اچیو کر چکے ہیں، اور نئے سال کی منصوبہ بندی بھی ہم نے کی ہے کہ اب جو سال شروع ہوا ہے 1 جولائی سے، ہم نے کون سے کام کرنے ہیں اور کب کرنے ہیں۔ پورے سال کا ہمارا ہے ڈیولپمنٹ کا اپنا، ہم نے ایک اسکیجول ایشو کیا ہے، سپرویژن اور مانیٹرنگ کا اپنا ایشو کیا ہے، کریکولم اور کو کریکولم کا جو ہے اپنا ہم نے ایشو کیا ہے، ریویو کا اپنا ایک ایشو کیا ہے، ٹیچرز ٹریننگ کا اپنا ایشو کیا ہے، انرولمنٹ کا اپنا ایک اسکیجول ایشو کیا ہے۔ تو ناؤ یو کین سی کہ ایجوکیشن ان اٹ سیلف جو ہے بہت بڑا سیکٹر ہے، اور اس میں آپ نے مطلب ان چیزوں کو بڑا ویجیلنٹلی پرسو کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھی جس کو ہم تب بھی پرسو کر رہے تھے اور اب بھی پرسو کر رہے ہیں۔ اچھا سر، سروے اسٹرکچر جو ہے وہ اساتذہ کے اس وقت موجود ہے، ٹائم اسکیل ان کا ایک بہت بڑا مطالبہ چلا آ رہا ہے کہ ود ان کیڈر ٹائم اسکیل ہونا چاہیے، تو اس پر مطلب آپ نے کتنا ورک کیا ہے جب سے آپ نے چارج سنبھالا ہے، اور اس طرف کتنی جو ہے وہ پیش رفت ہو چکی ہے؟ اس طرح میں نے بات کی نا کہ ایجوکیشن حکومت کی ٹاپ پرائیورٹی ہے۔ اب اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں، ایک آپ نے رائٹس دینے ہیں اور ایک آپ نے پھر رسپانسبلٹیز کا پوچھنا ہے۔ تو لکیلی میں صرف گزشتہ چند ایک مہینوں کی بات کروں گا کہ اس میں ریکارڈ پروموشن ہوئے ہیں، مطلب آپ چیک کر سکتے ہیں آن ریکارڈ۔ اس میں 16 سے 17، 17 سے 18، 18 سے 19 اور 19 سے 20 تک ریکارڈ پروموشنز، ٹھیک ہے، سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے۔ اس طرح ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پروموشن ہونے تھے وہ بھی ہوئے ہیں، جو ڈائریکٹریٹ کے لیول پہ ہونے تھے وہ بھی ہوئے ہیں۔ اور ہماری یہ ہے ایک کہ سروس اسٹرکچر ایسا ہو کہ اس کا جو ہمارے ٹیچر بھائی اور بہنیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہو، اور
اس سٹرکچر کا سب سے بڑا بینیفیشری وہ اسٹوڈنٹ ہو. مثلاً اگر ایک کیڈر کے اندر ہم نے پروموشن دینی ہے تو وہ ٹیچر اسی کے اندر رہے, وہ اگلے گریڈ تک, اوپر گریڈ تک ضرور چلا جائے, لیکن اس کا جو ایکسپیرینس ہے, مثلاً پرائمری ٹیچر ہے یا مڈل کا ہے, سیکنڈری ہے, ہائر سیکنڈری کا ہے, وہ اپنے اس کا جو سرکل ہے نا اس میں رہے, کیونکہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے, جو نالج ہے, وہ اسٹوڈنٹ کے کام آ سکے. تو اس پہ زیادہ تر کام ہم کر چکے, تھوڑا بہت جو رہ جاتا ہے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ہم ان ریٹرن آج بھی صبح سے اب تک جتنے لوگ جتنے اضلاع سے آئے ہیں, میرا ان کے ساتھ یہی ڈسکشن رہا کہ بھائی اسٹوڈنٹ ہے تو ہم ہے, مطلب اگر کوئی سیکٹری ہے تو اسٹوڈنٹ کی وجہ سے سیکٹری ہے, کوئی ہیڈ ماسٹر پرنسپل ڈائریکٹر ہے تو اسٹوڈنٹ کی وجہ سے ہے. اب وہ ہمارا جو مین پوائنٹ ہے نا, وہ فوکس پوائنٹ ہے, وہ اسٹوڈنٹ ہو. تو لنک وتھ اسٹوڈنٹ ہم اسٹرکچر کو کافی حد تک امپروو کر چکے اور کر بھی رہے. اچھا سر, ٹرن اوور پالیسی پر بات کر لیتے ہیں کہ ٹرن اوور پالیسی پر جو ہے وہ کتنا عمل درآمد ہوا ہے, اور وہ اب مزید اس پر کتنے حد تک جو کام ہے وہ ہونا باقی ہے. ٹیچنگ کیڈر میں بھی, نان ٹیچنگ کیڈر میں بھی, جس طرح کلاس 4 کی ہے ان کے بھی کافی ریشنلائزیشن ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہو رہی, اس پر بھی مطلب ہے ڈپارٹمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. ٹرن اوور پالیسی پر اوورال آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, ٹرن اوور پالیسی تو حکومت کی ایک نوٹیفائڈ پالیسی ہے, ٹھیک ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے نہیں. وہ اگر تھوڑی بہت آگے پیچھے اگر اس میں ہے بھی تو وہ ہم دور کریں گے, لیکن اوورال ہم اس کو فالو کر رہے ہیں. پھر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایجوکیشن سیکٹر جو ہے یہ اس صوبے کا لارجسٹ سیکٹر ہے. لارجسٹ سیکٹر ان ٹرم کہ دیکھیں ہمارے پاس اساتذہ کی تعداد جو ہے وہ 2 لاکھ پلس ہے, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کی انرولڈ اسٹوڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ 56 لاکھ ہے ہمارے سرکاری اسکولوں میں. اگر پرائیویٹ سیکٹر اور سرکاری سیکٹر کو آپ ملا لے تو صوبے کی کل آبادی جو تقریباً 3 کروڑ 49 50 یا 52 لاکھ تک بنتی ہے, اس میں بڑا چنک جو ہے وہ انڈائریکٹ اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. تو ان ٹرم آف دیٹ ہم جو ٹرن اوور ہے, اسٹرکچر ہے, یا جو باقی چیزیں ہیں, اس کو ہم ایکولی اٹینشن دے رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ کوئی گیپ نہ ہو, تاکہ ہماری ٹیچر برادری کو کوئی انکنوینئنس نہ ہو, ان کو کوئی گلہ شکوہ نہ ہو. اچھا سر, بہت سارے سکول اس طرح ہیں مختلف اضلاع میں آپ نے وزٹ بھی کیے ہیں کہ جن کی بلڈنگ جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکی ہیں, لیکن CNW نے بھی ان کو ڈکلیئر کیا ہے, لیکن وہاں پر تعلیمی سرگرمیاں جو ہیں وہ ہمیں اطلاعات ہیں کہ وہاں پر جاری ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے نوٹس میں بھی اس طرح کی کوئی بات آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو اس پر آپ نے کوئی اقدامات کوئی کیے ہیں؟ دیکھیں, اس طرح ہے کہ کوئی بلڈنگ جو ہے اگر CNW کے خیال میں وہ ڈینجرس ہے اور وہ مطلب بیٹھنے اور اس کے قابل نہیں ہے, تو وہ تو کوئی بھی یہ رسک نہیں لے سکتا کہ اس بلڈنگ کو وہ یوز میں رکھے. ہم گورنمنٹ کے کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو بھی, اسکول کے مینجمنٹ کو بھی, کہ روم ہے, دیوار ہے, جو بھی ہے, جو اب اس کی لائف ختم ہو چکی ہے, ڈینجرس ہے, خطرناک ہے, اس کے سائے میں بھی کوئی نہ بیٹھے. اندر تو کیا, سائے میں بھی کوئی نہ بیٹھے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ گزشتہ سال کی ADP, اس سے پچھلے والی سال کی ADP اور اس سال کی ADP اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو ریکنسٹرکشن کا بہت بڑا حصہ نظر آئے گا. مثلا رائٹ ناؤ ہم صرف میں خیبر کی بات کر رہا ہوں, خیبر ضلع میں ہم 50 اسکولوں کی ریکنسٹرکشن کر رہے ہیں جو آپ کہتے ہیں کہ ڈینجرس ہیں. صرف ایک ضلع کی میں بات کر رہا ہوں. جو دوسرے علاقے ہیں, جو دوسرے اضلاع ہیں, وہاں پہ بھی سملر پوزیشن ہے. ریکنسٹرکشن آف ہائی اسکول, ریکنسٹرکشن آف ہائر سیکنڈری اسکول, ریکنسٹرکشن آف پرائمری اسکول, ریکنسٹرکشن آف مڈل اسکول, یہ ہمارا ایک پرماننٹ ADP پروجیکٹ ہے جو چل رہا ہے. صرف عید سے پہلے ہمارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں, عید سے پہلے ہمارے 7 دن میں DDWP کے 2 میٹنگ ہوئے ہیں. 231 ہم نے پروجیکٹ اپروو کیے ہیں DWP لیول پہ, اور اس میں آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ریکنسٹرکشن کے ہیں, تاکہ جس طرح آپ نے بات کی جو ڈینجرس بلڈنگ والی یا جو اب سروسیبل کوئی بلڈنگ نہیں ہے, تاکہ ہم اس کو کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں بھی دیر آر سرٹن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ٹھیک ہے, ان ٹرمز اور کنڈیشنز کو اگر آپ مان کے اس نوکری میں شامل ہوتے ہیں اور پھر آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہیں, تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بھئی اس شرط کی اگر آپ نے یہ خلاف ورزی کی تو آپ کے خلاف یہ کارروائی ہوگی, آپ نے نہیں کی خلاف ورزی تو بس آپ کے رائٹس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ ہوں گے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ تو صرف ایڈہاک کے لیے نہیں ہے. ریگولر سائٹ میں بھی اگر کوئی ضابطے کی خلاف ورزی کرو تو میرے خلاف تو ایکشن ہوگا, ٹھیک ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, مطلب گورنمنٹ کا تو ریٹ ہے, وہ ہر جگہ پہ ہے, ہر بندے کے لیے, صرف ایجوکیشن میں نہیں ہے, وہ ہیلتھ میں بھی ہے, وہ ایک عام سٹیزن کے لیے بھی ہے. ایک عام سٹیزن اگر بغیر لائسنس کے پستول بندوق ہوتا کہ
चलना शुरू करे तो क्या हुकूमत एक्शन नहीं लेगा अंडर द लॉ? ऐसी कोई बात नहीं है। नाज़रीन, दाखिला मुहिम के हवाले से कोई इन्होंने मनसूबा बंदी भी की है विलेज कौंसल की सतह पर, तो वो हम इनसे पूछते हैं कि वो इन्होंने क्या जो मनसूबा बंदी है वो की है दाखिला मुहिम के हवाले से। अच्छा, इस तरह है कि आपकी जो ये चैनल है इसके वसातत से, और आज ईद का अगला दिन है ना, ठीक है, आज हमारी जितनी डिस्कशन हुई है सुबह से, हमारी एक फॉर्मल मीटिंग भी आज हुई है, 2 घंटे 3 घंटे तक वो मीटिंग चली। इसमें तकरीबन सारे अजला के नुमाइंदे थे और टीचर बिरादरी के हेड मास्टर्स, प्रिंसिपल्स, टीचर, ऐसे सारे थे। हमारा प्लान ये है कि स्कूल एज का हर बच्चा और बच्ची जो है वो हर कीमत पे स्कूल में हो, और इसके लिए ये अब एक रस्मी और अलामती इससे नहीं होगा, कोशिश से नहीं होगा। हमने मंसूबा ये बनाया है जिस पे आज बात भी हुई है और 15 जुलाई से इस पे अमल दरामद भी शुरू होगा कि हर VC-NC के लेवल पे एक बाकायदा कमेटी होगी जिसमें इस VC-NC के अंदर स्कूलों के जो हेड टीचर्स हैं, जो लोकल हमारे एल्डर्स हैं, ये सारे शामिल होंगे। ये हर इस घर में जाएंगे और हर इस पेरेंट के पास जाएंगे जिनके बच्चे और बच्चियां स्कूल एज में हैं और ये ख़दशा है कि शायद वो इसको स्कूल में किसी वजह से दाखिल ना करे। तो हर VC-NC में वो घर अब मालूम है कि किस घर में बच्चे बच्चियां हैं जो स्कूल में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन शायद वो किसी वजह से पेरेंट्स स्कूल में दाखिल ना करें। आगाज़ ईद के दिन मैंने अपने विलेज कौंसल से किया है, ठीक है। फॉर्मल आगाज़ तो 15 जुलाई से होगा। मैं ख़ुद गया हूँ इन पेरेंट्स के पास कि भाई ये बच्चे और ये बच्चियाँ आपकी भी हैं, हमारे भी हैं, आपकी और हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी कि हम इसको हर सूरत में इसको स्कूल में ले जाए, बच्चियाँ भी और बच्चे भी। तो 15 जुलाई से जो ये मुहिम शुरू होगा ये पूरे सूबे में होगा, ये ऑर्गेनाइज मुहिम होगा, इसमें आदाद शुमार होंगे और हम इंशाअल्लाह प्रैक्टिकली ये कोशिश करेंगे कि स्कूल एज में जो बच्चे और बच्चियाँ अब एंटर हुई है हम 100% उनको स्कूलों में ले आए। इसमें मेरी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी गुजारिश है कि वो इस आगाही में हुकूमत का साथ दे। आपसे भी यही गुजारिश है, आप जैसे और दूसरे भाइयों से भी ये गुजारिश है, और मेरी आवाज़ जिस को भी पहुंच रही है और हम पहुंचा देंगे इंशाल्लाह, चाहे वो हमारे वो पॉलिटिशियंस भाई और बहनें हैं, चाहे वो सिविल सोसाइटी के हैं, चाहे जिस शोबे से जिसका भी ताल्लुक़ है, वो अपने अपने हल्क़े असर में ऐसे घरों तक पहुँचे जहाँ बच्चे और बच्चियाँ हैं जो स्कूल में दाखिल हो सकते हैं और हम उनको स्कूल में दाखिल करा दें। देखिए, हमने दुनिया के साथ एक इवन लेवल पे, एक इक्वल लेवल पे चलना है और वो एजुकेशन के बग़ैर मुमकिन नहीं है जब तक हम अपने बच्चों को एजुकेट ना कराएं। तो ये दाखिला मुहिम जो है ये हमारे लिए बहुत ही सीरियस एक्टिविटी है, इंतहाई सीरियस एक्टिविटी है, और हम उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह कि हम हमारे साथिज़ा मेल फीमेल सब हम जाएंगे वालिदैन के पास, उनको कायल करेंगे। मेजॉरिटी तो भिजवा रहे हैं, लेकिन अब यह है कि ड्रॉप आउट ना हो, इनरोलमेंट 100% हो, रिटेंशन 100% हो, और आउट ऑफ स्कूल बच्चे जो है वो ना हो, और जो लर्निंग पावर्टी है स्कूल के अंदर, जो लर्निंग की एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो। लर्निंग पावर्टी जो है इसमें भी हमारी पोजीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, हम इसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह विद दैट जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्कूलों को बच्चों से और तालीमी एक्टिविटी से आबाद करें। ईंट शींट से तो आबाद कर रहे हैं, लेकिन असल काम वो है जो लर्निंग एक्टिविटी है। तो नाज़रीन, आपने सेक्रेटरी तालीम मोतसिम बिला शाह साहब की गुफ्तगू सुनी है जो इस वक्त दाखिला मुहिम के हवाले से, इसके अलावा स्कूलों में सफाई की सूरत हाल के हवाले से ख़ुद अमली तौर पर जो है वो इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ भी वो बना रहे हैं और काफ़ी हद तक वो इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा संजीदा भी हैं, और हम भी इस चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि वो इसी तरह डिपार्टमेंट में जिस लगन से काम कर रहे हैं और जो उनके अहदाफ हैं तो वो उनको बहुत जल्द उनमें कामयाबी उनको हासिल होगी। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अबू बकर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।